بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایکسپلورنگ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف لائکس یا ویوز لینا نہیں ہے، بلکہ آپ سب تک ایسی دلچسپ اور منفرد معلومات کو پہنچانا ہے جس کا آپ کو باقاعدہ فائدہ پہنچ سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور جو آپ کی زندگی میں آپ کے کام آ سکے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد درست ہے، اور یہ آپ سب ہمیں اپنے کمنٹس کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپلورنگ ورلڈ آپ سب کے ساتھ اپنے اس معلوماتی سفر کی شروعات دنیا اور کائنات کی تخلیق اور اس کے چند ایسے حقائق سے کرے جس کی معلومات سے عام طور پر زیادہ تر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مستقبل میں آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ یہ کائنات اور دنیا کیوں اور کیسے وجود میں آئی اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوستوں، یہ کائنات کیسے بنی؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کائنات میں ہماری دنیا کیسے بنی؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے کائنات اور دنیا کے ان رازوں کو معلوم کرنے کے لیے انسان کوشاں رہا ہے۔ دوستوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کائنات ایک اور واحد ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس میں اس نے سینکڑوں مخلوقات پیدا کی اور ہم انسانوں کو سب سے افضل یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب چیزوں کو 6 دن میں تخلیق کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خود جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو اس پہ چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین اکیلی سے بیان کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پہ اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، اور اس میں جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا
کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پہ عرش پیدا کیا گیا اور پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین نے سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اسے حکم دیا لکھ، اور پھر وہ چل پڑا اور تا قیامت ہونے والی ہر چیز لکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جو اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے قلم ہے، نہ کہ تمام جہانوں میں سب سے پہلے۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوق وجود میں آئی اور آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چھاؤں کو پھیلا دیا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سب سے آخر میں انسان ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنوں کا اور تیسرا انسانوں کا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سب مخلوقات اور ان کے بنانے والے یعنی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ سائنس اس کائنات کی پیدائش سے پہلے کے احوال تو نہیں جان سکتی، کیونکہ سائنس کے علم بھی کسی حد تک محدود ہے، لیکن اس محدود علم کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کچھ سائنسدانوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ دنیا کسی کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ 1717 سے 1778 ایڈورڈ ہیومے نامی ایک سائنسدان وہ پہلا شخص تھا جس نے خدا کا انکار کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق سب کچھ خود ہی چل رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے دہریت کا تصور اسی نے دیا جو کہ بالکل غیر منطقی ہے۔ پھر اسی طرح 1809 میں ڈیرن نامی سائنسدان پیدا ہوا جس کا میوزیم لندن میں ہے۔ ڈیرن کے مطابق ایک سیل پانی کے کنارے کہیں سے آ گیا جو کہ بڑھتے بڑھتے یہ دنیا بنی، انسان، پہاڑ۔ اسی طرح نیوٹن نے کہا کہ یہ دنیا ایک سائنٹیفک سسٹم سے چل رہی ہے، لیکن اس نے اس چیز کا انکار بھی نہیں کیا کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور یہ کائنات ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہے جو کسی نہ کسی کے اختیار میں ہے۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں سائنس نے اس بات پہ تحقیق شروع کی کہ یہ کائنات خود بنی یا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر 1948 میں سائنس نے اس چیز کو سمجھا کہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے اس کا آغاز ہوا جو پھیلتے پھیلتے یہ کائنات بن گئی۔ اس نظریے کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا۔ پال ڈیوس سائنٹسٹ جس نے اس بات کو مانا کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، اس سائنٹسٹ نے بہت سی تھیوریز کو غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطابق ایک بڑے دھماکے کے بعد دو چیزیں پیدا ہوئی، ایک گریوٹی اور ایک سپیڈ۔
اگر اس وقت ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی زیادہ ہوتی تو کائنات نہ بن پاتی۔ اگر سپیڈ زیادہ ہوتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی زیادہ ہوتی تو سب کچھ سمٹ جاتا اور پھر زیرو ہو جاتا۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور ان 10 لاکھ خرب حصوں کے ایک حصے کے ایکول بھی اگر سپیڈ بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی؟ تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے یہ سب کرنے والا، لیکن وہ کون ہے؟ یہاں آ کے سائنس کنفیوز ہے۔ تو معزز سامعین، ان سب حقائق کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے، جو اس کائنات اور اس دنیا کے نظام کو ایک منظم انداز سے چلا رہا ہے، اور وہ واحد ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا کوئی حامی نہیں ہے۔ اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے حکم کے پابند ہے۔ جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ ہی تھا، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس حد کو پار نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ جس نے سائنس سمیت تمام علوم کو پیدا فرمایا ہے، وہی ہے جو سب جانتا ہے، وہی ہے جس کا علم لامحدود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری یہ پہلی کوشش پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ نئے اور منفرد معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔